اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وإہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. صلوات عزیزان گرامی، ہم یہ سمجھتے ہوئے کہ جو وبا چل رہی ہے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے یہ مجالس پوری دنیا میں اس وقت ہو رہی ہیں. ذکر امام حسین وقت کے فرق کے اعتبار سے پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے جہاں جہاں یہ نام اور ذکر ہوگا وہاں سے یہ وبا فرار کرتی چلی جائے گی. یہ وبا وہاں سے فرار کرے گی اور اس کا وجود نہیں رہ جائے گا اور ہم خود اس کے گواہ ہیں. اگر ہم اپنی بات کریں تو بہت وقت صرف ہوگا. یہ ہمارے عالم جلیل ہیں، ہمارے بیٹے کی طرح ہیں ہی ہیں، اور اس وقت آئیں تو اس سے پہلے بھی جو حضرات وہاں پڑھتے رہتے وہ آ کے شاید وہ تو اپنی نیت سے آتے ہیں کہ ان کو سننا ہے کہ ہمیں بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کے سامنے بیٹھیں گے، انہیں بھی اچھا لگے گا. لیکن وہ ایک یاد دہانی بھی ہوتی ہے، وقت کے اندر رہیے گا. صلوات اللہ رہیے گا. اور مجھ سے بہت شروع سے 50 سال پہلے، اب تو آج 53واں سال ہے مجھے یہاں پڑھتے، 53 سال ہو گئے یہاں پڑھتے. اس سے پہلے میں بمبئی میں پڑھتا تھا، خوجہ مسجد اور کیسر باغ وغیرہ، لیکن میں نے سب چھوڑا اس مجلس کے لیے. یہ پڑھوں گا وہاں کہیں نہیں، اور بنا بھی اس مجلس میں اس ممبر پر آنے کے لیے اصلی بانی مجھے اس ممبر پر لانے کے لیے ایک ایسے صاحب ہیں کہ اب جن کے لیے کچھ بھی کہوں تو اچھا تو نہیں لگے گا. ہاں اتنا کہہ دوں کہ ان کا نام روح الملت مولانا آغا روحی صاحب قبلہ ہے. وہ مجھے اس ممبر پر لانے کے لیے بضد ہوئے اور میں آ گیا. 53 سال ہو گئے ہیں. 5 سال پہلے سے وہ اس کوشش میں رہتے ہیں میں ممبر سے ہٹ جاؤں، فرید میاں پڑھیں، لیکن میں بھی ان سے ضد کیے وہ کہ نہیں، ابھی جب تک میں ہوں پڑھتا رہوں گا. اب کی سال امکان تھا کہ نہ پڑھتا. سلیم میاں بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنا آبائی جوش دکھا دیا، تحکم کا لہجہ میرے سامنے ہو گیا. مجبور ہو گیا میں، اچھا بھائی حاضر رہیں گے، آ گئے خدمت میں آپ کی. تو میں یہ بات کہہ لوں کہ موضوع ہمارا ابھی ہمارے دوست عزیز عالم جلیل مدرسے کے استاذ الاساتذہ، فون پر بات ہو رہی تھی مولانا مجتبیٰ صاحب قبلہ سے، جن کے شاگرد پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. وہ اس موضوع اور اس کے بیان کرنے کی بات پر بہت کچھ فرما رہے تھے، اچھا لگا. تو میری کوشش تو یہی ہے، ہمیشہ تھی اور آج بھی ہے، کیونکہ یہ ریکارڈ، یہ کیمرے، یہ خالی میری صورت نہیں دکھاتے ہیں، یہ دنیا کے سامنے اس فکر کو پیش کرتے ہیں جو اسلام سے متعلق ہے. اب اگر میں اسلامی فکر کو خراب انداز میں پیش کروں تو یہ صورت بھی دکھانے کے لائق نہ رہ جائے گی. صلوات محمد علیہ وسلم نہیں ہے میرے جیسے. میں یہاں بیٹھ کر ابھی آپ سے کہوں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ،
آج مجھ سے آپ بہترین قوالی یہاں سنیے گا. کیا ہوگا بھائی؟ آج بہت اچھی قوالی سناؤں گا. مجھے بعض اساتذہ یا بزرگوں کے جوابات بڑے اچھے لگتے ہیں. ہم دبئی سے ابو ظبی جا رہے تھے اور ہمارے ساتھ ہمارے جد مرحوم ہمارے دادا ہوتے تھے رشتے میں، بڑے مفتی صاحب قبلہ کے فرزند، اور پوری دنیا میں خود بھی مرجعیت تھی ان کی، علامہ سید طیب جزائری صاحب، طیب جس کو ہم لوگ طیب آغا چچا کہتے تھے. تو ہم لوگ ساتھ جا رہے تھے. وہاں کے ایک اور بڑے صاحب بھی ساتھ میں تھے. نازمیائی کے متعلق جا کے ایک بڑی میٹنگ کرنا تھی ہمیں، اسی مدرسے سے متعلق. رستے میں جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کہ سنیے گا، یاد رکھیے گا آپ لوگ، کسی کا جو جواب یاد آ جائے اچھا اس کے نام کے ساتھ بیان کرنا اچھا لگتا ہے. ان سے پوچھا یہ بتائیے کہ قوالی سننا کیسا ہے؟ اچھا وہ بڑے خوش مزاج بھی تھے ہمارے آیت اللہ المرحوم سید طیب جزائری جو تشریف فرمائے، ان کے بھتیجے، یہ فوٹو جو ہے ان کے بھتیجے. اور تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا جو ہمارے نوجوان بچوں جہاں جہاں میری آواز آئے وہ سن لیں گے. بھائی یہ ایک الگ بات آپ نے پوچھی کہ سننا کیسا ہے. ہم آپ سے خود ایک سوال کرتے ہیں، آپ کے بابا کا انتقال ہو گیا، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، آپ کب بیٹھے ہوں وہاں کہیں کسی سے بھائی ان کے ایصال ثواب کے لیے ذرا قوالی پڑھ دو، اور وہ اس قبر پر بیٹھ کے کرنا شروع کر دیں تو آپ کو اچھا لگے گا؟ صلوات محمد آئیے نہیں. اس لیے ہم کو بات وہ کرنا چاہیے کہ جو اسلام کی واقعی فکر سے متعلق ہو. اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ مجمع نہیں، آپ کو خوش کرنے کے لیے بھی کہیں کہیں کچھ کہتا ہوں، مجلس کچھ اور ہے اور کتاب کچھ اور ہے. مرضیت نمبر میں انہوں نے مجھ سے میرے پردادا کے بارے میں لکھوایا مولانا نے. میں بولتا گیا، لکھتے گئے. اس دن سے پھر سے میری ہمت ہو گئی بھیا مضامین لکھو. اور جب سے لے کے اب تک تقریباً 350 مضامین ہم لکھ چکے جو شائع ہو چکے. گویا 4-5 کتابیں ہماری، قتل قاتل اور اسلام، دعا اور پکار، پھر اس کے بعد رحمت ماہ رمضان، پھر قرآن کریم اور اس انسانیت، انسان اور انسانیت پر 114 مضامین ہمارے پورے پیج پر، یعنی کہ 2 لفظ ہیں. پھر ادھر ہم نے پھر لکھنا شروع کیا خوشی اور غم پر، اس پر بھی تقریباً 45 مضامین، متفرق مضامین اور بہت، جیسے کہ آپ نے لکھوایا اور بہت سے، سب ملا کے تقریباً 350 ہمارے مضامین 3-4 سال میں چھپ چکے. کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کتابی شکل اختیار کر لیں. ان میں بھی ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ذہن جدید تک، عصر جدید کے لوگوں تک ہماری بات پہنچے. وہ یہ نہ سمجھیں کہ بس ملا کی دوڑ مسجد تک. میں بہت سے شعبہ حیات ایسے جن کے بارے میں بات کروں تو برا لگے گا، لیکن یہ مت سوچو کہ ملا کی دوڑ مسجد تک. ملائیت نے آپ کو سب کچھ دیا ہے. میں نے مضمون ایک اور لکھا جس کو میں چاہتا ہوں یہ اپنے اصلاح میں شائع کر دیں، ملائیت کے رشتے ترقی پسندی سے. یہ ہمارا عنوان تھا، اور یہ ہم نے لکھا تھا اپنے ایک دوست مرحوم سے بات کرتے ہوئے. نام نہیں لوں گا میں. اس میں نے لکھا ہے کہ خود جو لوگ بڑا فخر کرتے ہوں ہم یہ ہم وہ، آپ کتنے ہی ترقی پسند ہو جاؤ، اس ڈیوڑی سے الگ نہیں جا سکتے جو ملائیت کی ہے. ہاں میں ان ملاؤں کو نہیں پسند کرتا جو ملائیت کے جامع میں مخالفین اسلام ہیں. صلوات پڑھیں مولانا. لیکن اسلام، سر سید احمد خان، ملا، مولوی، عالم، یہ میں کہہ رہا ہوں، کوئی صاحب تردید کریں،
وہ اپنا ثبوت لائیں، دلیل لائیں، میں اپنی دلیل دوں گا. سر سید احمد خان ملا، مولانا، عالم، اس پورے ہندوستان کے اندر، بھارت کے اندر آزادی کی جنگ تمام مذہب کے مذاہب کے لوگوں کا سہارا لے کے بات ہوئی ہے، چاہے ہندو بھائی ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے مسلمان ہوں. میں اگر اس پر جاؤں تو بہت وقت چھوڑتا ہوں پھر کبھی. آئیے، اسی لیے میں نے اس آیت کے ساتھ کچھ باتیں کہنا چاہیے آج بھی، کیونکہ ہمیں کرونا کی پابندیوں کے ساتھ یہاں پر دیکھنا ہے. جو مجمع جتنی حد تک اجازت ہو اس سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے. ہم ادب سے گزارش کریں گے بس اب وہ دروازہ وہاں بند کر دیا جائے. حضرات اپنے تقریباً جتنا ہے اتنے ہیں. تو دیکھیے قرآن کریم کے اس 177ویں آیت جو سورہ البقرہ کی ہے، اس میں آپ کے سامنے پھر سے دہراتا ہوں، جہاں جہاں نوجوان ہیں وہ تمام لوگ کہ جو اسلام اور قرآن اور مذہبی زندگی پر معترض ہوتے ہیں، ان سے مجھے کہنا ہے، میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں وفات حضرت مریم پر پڑھوں گا، آج میں اس پر پڑھوں گا، اسے پیش کروں گا. اس لیے میں نے یہ ایک تمہیدی عنوان قائم کر لیا کہ میں اس جگہ تک پہنچ سکوں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اس سے پہلے میں اس آیت سے پہلے اور پہلے، یہ تو 177ویں ہے 177، میں آپ کو لے جاتا ہے 124 تک. 124ویں آیت سے جب میں 124ویں آیت کو دیکھ رہا تھا سورہ بقرہ کی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. بات وہاں سے شروع ہے. ایک فقرہ کہوں گا یہاں پر آپ کی خوشی کے لیے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اور جب ہم نے آزمائش میں ڈالا ابراہیم کو، ان کے رب نے کچھ کلمات کے ساتھ. کل میں نے آپ سے ایک آیت پڑھی تھی، ایک آیت کی تلاوت کی تھی، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ بِكَلِمَاتٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. حضرت آدم کو صرف اتنا کہا گیا فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ کلمات. آدم نے کچھ کلمات حاصل کیے رب سے، بس کلمات. آدم کا وقت ہے جہاں عرش سے فرش تک کی بات کل کر چکا، ان کو کچھ کلمات ملے جس کے ذریعے انہوں نے فتاب علیہ، جس کے انہوں نے توبہ قبول کرائی. میں تمام عالم اسلام کے مفسرین سے پوچھتا ہوں، حضرت آدم نے کون سا گناہ کیا تھا جس پر توبہ کرنا پڑی؟ ہم قائل نہیں ہیں عصمت انبیاء کے، اس قائل ہیں ہم، کہیں سے ان کے خطائے انبیاء کے قائل نہیں ہیں. عصمت انبیاء جب مصروف وعظین میں ہم پڑھتے تھے، برجستہ میں موضوعات دیے جاتے تھے، اس میں ایک دن مجھے موضوع دیا گیا عصمت انبیاء بولو، تقریر کی، وہ مضمون کی شکل میں بن گیا. تو ہم یہ پوچھتے ہیں کیا ہوا تھا؟ کل میں نے آپ سے عرض کیا ان کے جیسے بننے کی تمنا مت کرنا. کسی اچھی بات کی تمنا گناہ نہیں کہلائے گا. ہاں اگر بڑا کہے یہ بھی نہ کرنا اور ہم کر لیں تو جو اچھا کام تھا اسے چھوڑا، جو بہت اچھا تھا اسے چھوڑا، اسی کو ترک اولا کہیں گے. حضرت آدم نے ترک اولا یہ کیا جو بہت بہتر بات تھی، ان کے جیسے بننے کی بات نہ کرنا، کر لی. جاؤ زمین پر جاؤ، آ گئے. اب کیا کریں، ہر وقت گریا ہے، وہ بہت تفصیلات ہیں. جبرائیل آئے، وہ سب کچھ ہوا جو کل آپ سے سنا چکا ہوں. کلمات یہ کیا ہے؟ اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. حضرت آدم سے ان کلمات کی شروعات ہے، اور حضرت ابراہیم تک ہزاروں سال تک آتے آتے فَأَتَمَّهُنَّ، ان کلمات کو انہوں نے پورا کیا. یہ ابتدا کیا ہے اور پورا ہونا کیا ہے؟
توجہ کیجیے گا، ابتدا کیا ہے اور تمام ہونا، پورا ہونا، کامل ہونا کیا ہے. میں نے تفاسیر میں دیکھا تو دونوں جگہ کا فرق سامنے آ گیا. آدم کی زبان پر کیا کلمات تھے کل آپ کے سامنے سنا چکا، پنجتن کے نام تھے. جب تمام ہونے کی منزل آئی تو حضرت ابراہیم کو آزمائش میں ڈالا گیا، فَأَتَمَّهُنَّ، ان کلمات کو انہیں تمام کیا. میں نے تفسیر میں دیکھا 14 معصومین کے نام دہرائے. صلوات محمد و آل محمد. سب مل کے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آئیے اب میں اس پوری بات کو یہاں پر سمیٹوں تاکہ آج کی بات آپ تک پہنچ سکے. کیا ہے نیکی؟ صرف یہ نہیں ہے کہ بس مشرق مغرب کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے. وہ کہہ رہا ہے آج کے بڑے بڑے معاصر انٹیلیجنس، بہت ہی ذہین افراد جو اپنے کو بڑا انٹلیکچوئل کہتے ہوں، وہ بھی یہی تو سمجھتے ہیں نا کہ بھائی یہ کیا ملا کی دوڑ مسجد تک. تو آپ کی دوڑ کہاں تک ہے؟ ملا کی دوڑ مسجد تک، وکیل کی دوڑ کچہری تک. صلوات پڑھے میں یہی جواب دوں گا، اس لیے کہ یہ زیادہ تر ہمارے یہی بھائی برا نہ مانیں گے. میں نے کہہ دیا، مجھ سے نکل گئی بات. تو آئیے ہم دیکھیں کہ قرآن کریم کی آیات میں سے اس آیت کے اندر کیا شرائط ہے. ایک بات کروں گا، بس یہ رخ کہ ادھر کر لیا ادھر، بس یہ نہیں ہے نیکی. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، والیوم الآخر. اور اس کے بعد اب عقیدے کی منزل آتی ہے. وآت المال والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. ملائکہ، کتابیں، انبیاء. عقیدے کی بات ختم، اب عمل کی بات شروع. وآت المال علی حبہ. عملی زندگی میں، پریکٹیکل زندگی میں یہ ہے، یہ سب ہو گیا. اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، ملائکہ پر، انبیاء پر، کتابوں پر، سب پر ایمان ہو گیا. اب اپنی عملی زندگی میں آؤ. تم نے ان سب پر ایمان سے کیا حاصل کیا؟ میں عالم اسلام صرف نہیں، تمام دنیا کے ان مذاہب کے لوگوں سے جو افہام و تفہیم میں یقین رکھتے ہیں، جو سمجھنے اور سمجھانے میں یقین رکھتے ہیں، جو اعلی ظرفی کے ساتھ دوسرے کی بات سن کر کچھ جاننا یا بتلانا چاہتے ہیں، ان سے کہوں گا آپ قرآن کریم پر جو لوگ کہتے رہتے ہیں یہ کیا ہے وہ کیا ہے، ان کو چھوڑیے. میں آپ کے سامنے قرآن کے دوسرے سورہ البقرہ کی 177ویں آیت جو شروع سے آخر تک کی یہ پڑھ رہا ہوں، اس میں سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو قرآن نے کہا اللہ پر ایمان، کیا آپ کو نہیں ہے؟ آخرت پر ایمان، کیا آپ دوسری دنیا کی زندگی کے قائل نہیں ہیں؟ تمام مذاہب کے لوگ جو اسلام پہ اعتراض، تھوڑی دیر توجہ کیجیے گا. والیوم الآخر، آخرت پر ایمان. اس زندگی کی بات کی زندگی سب مانتے ہیں، اور وہ کسی شکل میں مانتے ہوں، پنرجنم، آواگمن، پھر سے آنا، پھر سے جانا، کچھ بھی مانتے ہوں، اس زندگی کا خاتمہ تو سب مانتے ہیں. والیوم الآخر، قرآن نے اسے آخرت کہا. والملائکہ، آپ اوتار کہیے، قرآن ملائکہ کہہ رہا ہے. والکتاب، اس نے صرف قرآن کی بات نہیں کہی ہے، جو بھی آسمانی کتاب. اور قرآن نے کسی مذہب کی تحقیر یہ نہیں کی تمہاری کتاب جھوٹی ہے، نہیں کہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں، ہم جیسے لوگ، یہ کیا ہے وہ کیا ہے. ابھی مجھ سے ایک صاحب جو بہت بڑے پڑھے لکھے ہیں، ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، علی گڑھ یونیورسٹی میں کچھ ہے، بڑی شخصیت، انہوں نے مجھ سے پوچھا آریہ سماجی لوگوں کے بارے میں. تو میں نے ان سے کہا میں اس کا قائل نہیں ہوں جس طرح لکھا گیا ثابت کی کتابوں میں، سناتن دھرم اور آریہ سماج. اس وقت کے بزرگوں نے جو چاہا جیسے چاہا لکھا، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں.
بہت کچھ حاصل وہاں سے ہم بھی کرتے ہیں، لیکن جہاں لہجہ بدل جائے اس کی ذمہ داری میری نہیں ہے. جو جیسا کہے گا ویسا جواب پائے گا. علامہ ہلی نے ایک اچھی تقریر کر لی، فضل ابن روزبہ نے ناصبی نے بدترین لہجے میں جواب دینا چاہا، قاضی نے اس سے زیادہ بدتر لہجے میں اس کو جواب دے دیا. تو جو لہجہ اختیار، مجھے ذمہ داری نہیں، میں اپنے لہجے سے بات کر رہا ہوں. کیا ہوا؟ میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ جو اس وقت کے لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، یجروید میں یہ، اتھروید میں وہ ہے، آپ اس کا ریفرنس دے کے اگر آپ ان کو شرمندہ کرنا چاہیں گے تو وہ بھی آپ کے قرآن سے بات کر کے آپ کو شرمندہ کرنا چاہیں گے. اس لیے کہ تمام مذاہب انسان کو طہارت کے قانون دیتے ہیں. طہارت کے قانون میں بہت کچھ بیان کرنا ضروری ہے. یہ میں اپنی طور پر عرض کروں، طہارت کے قانون میں بہت کچھ بیان کرنا ضروری ہے. اور جب وہ باتیں بیان کی جائیں گی تو اگر اس کو ہم چاہیں ایراد، اعتراض، کسی کو خفیف کرنا، سبک کرنا اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اگر اسے یہ سمجھے کہ انسانی سماج کو پاک پاکیزہ بنانے کے لیے باتیں ہیں تو اعتراض سے پہلے بات کر لیں. یہ میں نے اشارتاً ایک بات کہہ دی. اب میں ان تمام لوگوں سے کہوں گا، یہ قرآن کریم کے اندر اللہ، آخرت، ملائکہ، کتابیں، انبیاء، یہ کیا ہیں؟ انبیاء جن کو آپ بہت بڑے بڑے ناموں سے یاد کرتے ہوں، قرآن نے ان کو انبیاء کہا. اور کسی کے لیے اس نے تردید نہ کرنے کی بات اس لیے اختیار کر لی کہ 1,24,000 کا عقیدہ دے کر 60-65 سے زیادہ کے نام نہیں بتائے، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ یہ تھے کہ نہیں، وہ تھے کہ نہیں. جنگ موتا میں جب جا رہا ہے لشکر تو رسول نے فرمایا ہے جا تو رہے، 4,000 کا لشکر سامنے، جس کے سربراہ 3 شخصیتوں کو، ان میں سب سے آخر ہمارے حضرت جعفر ابن ابی طالب. یہ نہیں رہ جائیں تو یہ نہیں رہ جائیں تو یہ، زید، حارث بن رواحہ، اور اس کے بعد حضور نے اپنے شہزاد بھائی حضرت جعفر، ان سب کو بھیجا. لیکن کیا کہا؟ فرمایا بلندی پہ کھڑو گے، جا تو رہے ہو، جب ان کی سرحدوں میں داخل ہو جانا، رومی لشکر کی سرحد میں داخل ہو جانا، تو ان کی کھیتیوں کو ویران نہ کرنا. کھیتی، ان کے بوڑھے بزرگ لوگوں کا احترام کرنا، ان کی عبادت گاہوں کو منہدم نہ کرنا، ان کے بزرگ علماء جو راہب ہوں، جو عالم ہوں، ان کا احترام کرنا. یہ سب باتیں رسول نے سمجھائیں اپنے لشکر کو، جو آج تک قانون اسلام ہے. صلوات بھیجیں محمد علیہ. اور اس لیے میں کہوں اب یہاں سے سب لوگ میری طرف توجہ فرمائیں گے کہ یہ بات ہو گئی، ملائکہ، کتاب، انبیاء، سب. اب کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا أُولَٰئِكَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّابِرُونَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. یہ سچے ہیں، یہی تقوی والے ہیں. کون؟ جو اتنی شرائط پر عمل کرے. بس توجہ کرنا، سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ. میں اسی کو تھوڑی آج بات کروں گا بس. اور جو اللہ نے ان کو مال دے رکھا ہے اس کو اس کی محبت میں صاحبان قرابت تک دیں، پہنچائیں. کل ایک جملہ کہا تھا، اسے چھوڑتے ہوئے صاحبان قرابت. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرے قریب آئیے ذہنی طور پر، اٹھ کر نہیں. صاحبان قرابت کون ہیں؟ سب سے زیادہ صاحبان قرابت میں سب سے قریبی کون ہے؟ یہ کسی جگہ نہیں ہے، میں اپنے طور پر آپ بات کو سامنے لانے کے لیے کہہ رہا ہوں. صاحبان قرابت
ان کا حق ادا کرو۔ عزیزان گرامی، سب سے قریبی قرابت داروں میں کون؟ شاباش، والدین، ماں باپ، ان کے بعد ماشاء اللہ، ہم آپ تو بالکل جو ہم سوچ کہہ رہے ہیں آپ سب بیان کرتے چلے جائیں گے۔ واہ، بھائی بہن، ان کے بعد شاباش، ایسا اپنا نام نوٹ کرائیے گا بعد میں، یہ نہ کہے دنیا کہ میں نے آپ نے مجھ سے بات کر لی تھی۔ ماں باپ، اولاد، بھائی بہن اور اولاد، زوجہ، ماں باپ، والدین، انہی میں ایک زوجہ ہے، ایک باپ، ایک ماں ہے، بھائی بہن، سب سے قریبی یہ ہیں۔ ان میں سب سے قریبی والدین۔ میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، جہاں میری آواز جا رہی ہو، اسلام، قرآن، سورہ بقرہ 177ویں آیت، 177ویں آیت، اس کا یہ فقرہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ۔ کون مذہب ایسا ہے جو کہے گا اس پر تو ہم عمل نہیں کریں گے؟ اگر آپ قرآن پر معترض ہیں تو قرآن پورے سماج کو ہزارہ سال سے، لاکھوں سال سے، ہزاروں سال سے، مخالف 1400-1500 سال کی بات نہیں کرتا، ہزاروں سال کی انسانی تاریخ کو قرآن اجاگر کر کے کیا سمجھا رہا ہے؟ والدین، اس کی محبت میں ان کا حق ادا کرو۔ والدین سب سے پہلے صاحبان قرابت، سب سے قریبی ماں باپ۔ میں نے حدیث میں دیکھا، کائنات کی تخلیق کے وقت لوح محفوظ پر سب سے پہلے جو لکھا گیا وہ یہ، میرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، والدین کا احترام کرو۔ پہلا سبق، صلوات محمد والے وسلم۔ حضرت آدم کے لیے ماں باپ نہیں ہیں، لیکن ان کی اولاد میں حضرت نوح تو ہیں، جو ابو البشر ثانی، آدم ثانی کہلاتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ رب اغفر لی، ہزاروں سال پہلے قرآن یاد دلا رہا ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی وللمؤمنین والمؤمنات۔ حضرت نوح بھی اس زمانے میں ہزاروں سال پہلے کی تاریخ قرآن دوہرا کے کہہ رہا ہے، کیا کہا؟ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی، پالنے والے مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے۔ والدین کا عقیدہ، تصور، احترام حضرت نوح کے وقت سے قرآن سمجھا رہا ہے۔ صلوات محمد والے محمد۔ ہزاروں سال تاریخ نے اپنے ورق لپیٹے، حضرت ابراہیم سامنے آئے، ایک زوجہ کا نام سارہ، دوسری کا نام ہاجرہ۔ ہم آج سارے مذاہب، بڑے مذاہب کی تاریخ سے مٹ کر یا بیت القدس تک ہے یا کعبے تک ہے، دونوں جگہ ایک اسحاق کی ماں ہیں، ایک اسماعیل کی والدہ گرامی ہے۔ صلوات محمد والے محمد۔ والدین، والدین جاتے تھے قدس تک، واپس آتے تھے۔ ایک ایسے ہی موقع حضرت ابراہیم آئے، بہت جلدی میں تھے، آئے چلے گئے۔ حضرت اسماعیل کہیں اور تھے، واپس آئے۔ ماں نے کہا ابھی تمہارے بابا آئے تھے۔ آئے تھے کہاں؟ ان کا گئے، اس طرف گئے جس سمت وہ گئے تھے، جہاں جہاں ان کے پیر کے نشانات پاتے تھے جھک کر اسے چومتے تھے۔ باپ کے نشانات قدم کو صحرا میں دیکھتے جاتے تھے، انہیں چومتے جاتے تھے۔ کم سے کم اس سے تو پہچان لو کہ باپ کا نشان قدم پا جائیں تو چوما جائے، اور جو اس احترام کو سمجھائیں۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ والدین، حضرت ابراہیم، ماں۔ میں کبھی کبھی اس حدیث کو اذا دعاک ابواک
جب تمہارے ماں باپ تمہیں ایک ساتھ پکار لیں، حضور کا قول، اذا دعاک ابواک، جب آپ کے ماں باپ والدین ایک ہی وقت میں دونوں نے آواز دے دی، کیا کریں؟ کس کو پہلے جواب دیں؟ کس کی طرف پہلے جائیں؟ فیصلہ حضور کے ہاتھ میں. وَأَجِبْ أُمَّكَ، پہلے اپنی ماں کو جواب دو. ماں باپ میں بھی جب بات آ جائے تو پہلے ماں ہے. صلوات محمد وعلیہ. عزیزان گرامی، جو میرا وعدہ ہے وہ رہ جائے گا، اس لیے بھی بہت سی باتیں کہنا تھی انشاءاللہ کل، آج اتنا کہہ دوں. یہ تاریخی سلسلہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلا جاتا، لیکن آخر میں ہمارے حضور سے پہلے زمانہ فطرت جدائی، جس وقت انبیاء نہیں ہیں، ان سے پہلے جب حضرت عیسیٰ کی بات ہے، حضرت عیسیٰ، وہاں بھی کیا ہے؟ تاریخ بشریت میں، انسانی تاریخ میں، ایک حضرت آدم کو چھوڑ کر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو بغیر والدین ہو. صرف ایک، مگر وہاں بھی ماں ہے چاہے باپ نہ ہو. صلوات محمد وعلیہ محمد. اور کس طرح ہے اس جگہ بھائی ساری تفصیلات، لیکن مسائل میں کمی ہو جائے گی. بات کو تمام کرتا ہوں. کیا ہوا؟ حضرت عیسیٰ آغوش مادر، ماں کی آغوش میں ہے، قوم سامنے ہے، سوال و جواب ہو چکے، گفتگو شروع ہوئی، باتیں جواب حضرت عیسیٰ کی طرف سے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میں نبی ہوں. قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا عبد. آتانی الکتاب، مجھے کتاب عطا کی گئی. وجعلنی نبیا، مجھے نبی قرار دیا گیا. اتنے بڑے عہدے، عبد الہی، کتاب کے مالک، نبوت کا عہدہ، اس کم سنی میں، آغوش میں، سب اعلان. لیکن یہ سب چیزیں ایک طرف، اس کا یہ حکم ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ مرتے دم تک نیکی کرنا. یہ ہے اسلام، یہ ہے قرآن، یہ انسانی سماجی زندگی کو پاک پاکیزہ بنانے کا انداز. کون مذہب ایسا ہے جو ماں کے احترام سے خلاف جائے گا؟ اور قرآن یہ نہیں کہ حضور کے وقت سے تاریخ پیش کر رہا ہے. حضور کے وقت سے حضرت ابراہیم تک جاؤ، 1500 سال. حضرت عیسیٰ تک جاؤ، 600 سال سے اوپر ہوئی بات. وہی عیسیٰ زندگی گزاری ماں کے ساتھ. ایک وقت آیا، مادر گرامی، میرے رب نے، میں نے آپ سے پیدا کیا کہ یہ منفرد واقعہ جس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بہت پہلے ایک مرتبہ اپنے استاد، اپنے ام مرحوم مفسر قرآن، مترجم قرآن، مترجم نہج البلاغہ، مختلف کتاب، بڑی باسواد شخصیت تھی، باصلاحیت شخصیت، جناب مولانا سید صادق صاحب قبلہ. ان کی اہلیہ جو میری پھوپھی تھی، ان کی موت ہوئی. چیلوں کا مجلس، چیلوں کی مجلس، اس میں میں نے اس کو بالکل ارتجالن سے کہہ لیجیے، وقتی طور پر کہہ لیجیے، بالکل تیار بھی نہیں. جناب خطیب اعظم مولانا غلام عسکری صاحب قبلہ، مؤسس ہے تنظیم المکاتب، ان کا وعدہ ہے وہ نہیں آ پائے. دروازے مولانا صادق صاحب قبلہ کھڑے ہیں. بچے نے آ کر کچھ کہا، کان میں سنا، مڑے میری طرف، وہ نہیں آئیں گے، تم پڑھو. میں حیران، مجمع سب بھرا ہوا ہے، تمام علماء لکھنؤ. اسے میں نے واقعہ وہاں پڑھا. اسی وقت گیا اندر، جا کے کتاب کھولی، اور یہ ادھر سے بات تھی کہ اس سے پہلے نہ کبھی اس واقعے کو میں نے دیکھا تھا نہ پڑھا تھا. یہ بھی نہیں کہ مجھے معلوم ہے فلاں جگہ. کتابیں اتنی رکھی تھی، میں نے 20 سے کتاب گھسیٹی، واقعہ نکالا، پڑھا.
اگر کسی کو حوالہ چاہیے ہو تو فوراً نہیں دوں گا، پہلے میں اپنا ٹیلی فون نمبر بتاتا ہوں، جہاں تک میری آواز آئے میں امتحاناً نہیں محبت میں کہتا ہوں 8756642888 8756642888 اس پر بتائیں کہاں یہ واقعہ جو پڑھنے جا رہا ہوں کہاں ہے، مجھے اطلاع دے تو پھر میں بھی بتا دوں گا میں نے کہاں دیکھا ہے۔ یہ بھی طالب علمانہ ذہنیت کی باتیں ہیں بھائی، ہم کیوں بتا دیں کہ ہم نے محنت کی تھی کہاں نکالا؟ آپ ہمیں بتائیے، ساری دنیا کے تمام حضرات جہاں جائیں ان سے میں کہہ رہا ہوں مجھے بتائیے واقعہ کہاں پر ہے۔ یہ مسئلہ الوازین جب آپ پڑھتے تھے ہماری وہاں کی محنتیں ہیں، لیکن یہ واقعہ عین وقت پر مجھے ملا ہے، اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عیسیٰ اپنی مادر گرامی کے پاس، مادر گرامی میرے رب نے مجھے یہ تعلیم دی ہے، یہ دنیا فانی ہے، باقی رہ جانے والا وہ آخرت کا گھر ہے، آئیے ہم لوگ یہاں سے چلیں۔ ماں کو سہارا دے کر لبنان میں، جس کو جبل لبنان کہا جاتا ہے پہاڑ وہاں کا، اس پر لے گئے۔ جبل لبنان پر جا کے ماں اور بیٹے، ماں کوئی نہیں، سناٹا۔ تاریخ کا فقرہ ہے کہ غذا کیا تھی، پانی کیا تھا، ہاں کوئی ہے ہی نہیں، درختوں کی پتیاں یہ غذا تھی، بارش کا پانی یہ پینے کے لیے تھا۔ وقت گزرتا رہا ماں اور بیٹے کا، کیسا ساتھ ہوگا ایک ماں کا اپنے بیٹے کے ساتھ، اور کیسی خدمت ایک بیٹے کی اپنے ماں کے لیے۔ ایک وقت خیال آیا، زمانہ گزر گیا، ہماری ماں کو یہی غذا، کیوں نہ ایسا کروں کہ ان کے افطار کے لیے کچھ اچھا سامان لے آؤں۔ پہاڑ سے اترے، شہر میں گئے، جہاں قریہ قصبہ جو تھا وہاں گئے، وہاں سے آپ نے کچھ سلاد کا سامان، عربی میں حشیش کہیں، اور کچھ غذا کا سامان، بقول، سبزیاں خریدی، آئے ماں کی خدمت تک پہنچے۔ ابھی پہنچنے نہیں پائے تھے، سنیے گا، ابھی پہنچنے نہیں پائے ہیں، مجھے سے سنیں گے آپ یہ واقعہ، پہلی بار میں بھی یہاں آپ سب کے سامنے زمانوں کے بعد پڑھ رہا ہوں۔ پہاڑ پر جا رہے ہیں حضرت عیسیٰ، یہ سب سامان لیے ہوئے، ادھر حضرت مریم کے پاس ملک الموت آئے، آواز دی، السلام علیک یا مریم القائمہ الصائمہ، اے کھڑے رہ کر عبادت کرنے والی، اے روزے رکھنے والی، اے مریم آپ پر سلام۔ سناٹا، تنہائی، پہاڑ، اکیلا پن، ویرانہ، بیٹا بھی نہیں سے قریب ہے۔ آواز آئی، جس میں لرزش ہوئی، بے ہوش ہو گئی، ہوش میں آئیں، تھوڑی دیر کے بعد جواب دیا، علیک السلام، تم پر بھی ہمارا سلام، یہ بتاؤ تم کون ہو جس کی آواز سے میرے جسم میں لرزہ پیدا ہو گیا، جیسے میرا ذہن معوف ہونے لگا۔ جواب دیا، میں وہ ہوں جس کو کسی تک جانے کے لیے، چاہے کیسا ہی بادشاہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی جابر حکومت کرنے والا کیوں نہ ہو، اس تک جانے کے لیے مجھے کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں وہ ہوں کہ جہاں پہنچ جاؤں گھروں کے تمام رشتے، ماں باپ بھائی بہن، سب کو منتشر کر دینے والا، جماعتوں کو پراگندہ کر دینے والا۔ میں وہ ہوں جہاں چلا جاؤں تو محلوں کو، قصور کو، مکانات کو ویرانہ بنا دینے والا۔ میں اللہ کا فرشتہ بھیجا ہوا ملک الموت ہوں۔ حضرت مریم نے پوچھا، یہ بتائیے جئت زائرن ام قابضا، یہ آپ جو آئے ہیں تو کیا ہم سے صرف ملاقات کے لیے آئے ہیں یا قبض روح کے لیے آئے ہیں؟
ویرانہ، سناٹا، تنہائی، ایک بیوی، لیکن ملک الموت کی آواز سنی تو وہ کیفیت ہوئی، ہوش میں آئی۔ تو اب یہ سوال ہے، یہ سوال خود بتا رہا ہے قلب کی کتنی قوت ہے، کیا طاقت ہے۔ جیتا ظاہراً ہم قابضہ، آپ ملاقات کو آئے ہیں یا قبض روح کے لیے؟ جواب دیا میں آپ کی روح کو لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ اب پوچھا کیا اتنا وقت آپ دے سکتے ہیں کہ میرا محبوب بچہ، میرا بیٹا، میرے دل کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرا ثمرۂ فؤاد، میرا عیسیٰ آ جائے؟ وہ گیا ہوا ہے، آ جائے۔ اے کنیز خدائی، ہم کو اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ میں تو ایک مچھر کی بھی روح نہیں چھین سکتا، قبض کر سکتا اس کی اجازت کے بغیر۔ اس کا حکم ہے کہ آپ ایک قدم سے دوسرے قدم تک نہ جائیں، مجھے روح قبض کرنا ہے۔ جواب حضرت مریم کا، تو میں بھی اس رب کے حکم کے آگے سر جھکاتی ہوں، جو آپ کو کرنا ہو کرے۔ ملک الموت نے روح قبض کی، آسمانوں کی طرف بلندیوں میں چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ آئے، سامان لیے ہوئے افطار کا، پہاڑ چڑھتے دیر ہو گئی تھی، آتے ہوئے دیر ہو گئی، عشاء کا وقت قریب تھا۔ جب قریب پہنچے دیکھا ماں سو رہی ہیں۔ خیال ہوا عبادت کرتے کرتے تھک گئی ہیں، اس لیے سو گئی ہیں، مجھے انہیں جگانا نہیں چاہیے۔ اسی عالم میں خود کھڑے ہو گئے، جا کے سب طرف سامان ایک طرف رکھ دیا، جا کے خود عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ دیر تک عبادت، ایک ثلث شب نکل گئی، پھر آئے، پھر ماں کو دیکھا۔ روایت کا فقرہ ہے، بہت دکھے ہوئے دل کے ساتھ، بہت غمزدہ آواز کے ساتھ آواز دی، السلام علیک یا اماں، ماں اٹھیے۔ روزے داروں نے روزے کھول لیے، رات بہت گزر چکی ہے، اٹھیے، میں آپ کے لیے سامان لایا ہوں۔ کوئی جواب نہیں ملا، پھر چلے گئے۔ ماں کی نیند بڑی میٹھی ہے، بہت اچھی نیند سو رہی ہیں۔ سونے والوں کی نیند خراب کرنا اچھا نہیں ہے، یہ اور اس لیے اپنے نیند لے رہی ہیں تاکہ آگے کی عبادت کے لیے طاقت آ جائے، انہیں سونے دو، پھر جا کے عبادت کی۔ رات گزر گئی، تاریخ میں کہ صبح ہو گئی۔ جب صبح نمودار ہوئی، حضرت عیسیٰ پھر آئے اپنی مادر گرامی کے پاس۔ اب جو دیکھا تو اب سمجھ میں آیا یہ تو دنیا سے جا چکی ہے۔ روایت ہے کہ چہرے پر چہرہ رکھا، رخسار پر رخسار رکھا، چیخے مار کر روئے، ایک ہاتھ ماں کے سرہانے رکھا اور چیخ مار کر روئے، اے میری ماں، اب اس پردیس میں میرے ساتھ کون ہے؟ کچھ اس کرب کے ساتھ حضرت عیسیٰ نے آواز بلند کی کہ روایت میں ہے کہ ملائکہ میں بھی ایک رونے کا شور برپا ہوا۔ میں ساری باتوں کو یہاں تمام کروں گا، اس لیے پھر میں وقت سے آگے نکل جائے گی بات۔ بس اتنا کہوں گا کہ حکم پہاڑ کو، عیسیٰ کو واس کہو۔ پہاڑ سے آواز بلند ہوئی، اے عیسیٰ، یہ کاہے کا جزا اور فضا، کاہے کیا اضطراب اور پریشانی؟ آپ کے رب نے آپ سے کہا ہے، کیا اس کے سوا بھی آپ کا کوئی مونس مددگار ہے؟ بس یہ سننا تھا کہ سر بلند کیا۔ پہاڑ سے اترے، قریے میں گئے، جا کر آواز دی۔ قریے کے لوگوں نے اپنے مکانوں کے دروازے کھولے، عورتیں باہر آئیں۔ اے عبداللہ، آپ کون ہیں جس کے چہرے کے نور سے ہر طرف روشنی پھیل گئی ہے؟ کہا میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میری ماں پہاڑ پر انتقال ہو چکا ہے، وفات ہو چکی ہے۔ تم میں کچھ لوگ ہیں جو چل کر کفن دفن غسل میں ساتھ دے دیں؟ عورتوں نے جواب دیا، 300 سال سے ہمارے خاندان میں کوئی وہاں نہیں گیا ہے، وہاں سانپ، بچھو، زہریلے جانور بہت ہیں، ہم لوگ وہاں نہیں جاتے۔ ہاں، یہ کفن، یہ حنوط، یہ غسل کا سامان حاضر ہے، اس کو آپ لے جائیں۔ حضرت عیسیٰ نے سامان لیا، واپس چلے۔ راستے میں 2 شخص ملے، آپ کون؟ حضرت عیسیٰ نے جواب دیا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، کیا آپ میری مدد کریں گے چل کر؟ قبر کھودنے میں مختلف چیزیں ہیں۔ جواب ملا کہ ہاں، ہم کو اسی لیے بھیجا گیا ہے، ہم میں ایک جبرائیل ہے، ایک میکائیل ہے۔ دونوں ساتھ گئے، آواز دی، عیسیٰ اپنے رخ کو آپ پھیر لیں۔
جنت سے حوریں آئی ہیں جناب مریم کو غسل دینے کے لیے۔ تتمہ مختصر سی بات اتنی کہہ لوں کہ سب ہوا، حوریں آئیں، غسل ہوا، کفن ہوا، جبرائیل و میکائیل نے پہاڑوں کو شق کیا، قبر بنائی، حضرت مریم کو سپرد کیا گیا نماز پڑھ کر، اور اس کے بعد جبرائیل و میکائیل و حوروں نے جنت کی پرواز کی۔ اب اکیلے عیسیٰ ہے، سامنے ماں کی قبر ہے، مرتبہ آواز دی، پالنے والے یہ تیرا روح اللہ، یہ تیرا بندہ تجھ سے اتنا خطاب کر رہا ہے، اے میرے رب میں اپنی ماں کے لیے کچھ لینے گیا تھا، لیکن جب میں آیا تو میری ماں مجھے نہیں ملی ہے، میرا دل کہتا ہے کہ تو مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میں ایک دفعہ اپنی ماں سے سوال کر لوں کہ یہاں سے جا کر ان پر کیا گزری ہے، وہ کس حال میں ہے۔ آواز آئی ہے عیسیٰ تمہاری بات منظور ہے، ہم نے اجازت دی مریم کو، تم سوال کرو۔ آواز دی، یا اماں، اے ماں یہ بتائیے کہ آپ کا مسیر، آپ کی بازگشت اپنے رب کی طرف کیسی رہی؟ قبر سے آواز بلند ہوئی، اے میرے لال، اے میرے بیٹے، میں نے اپنے رب کی بارگاہ کو بہت اچھا پایا، میں نے اپنے رب کے پاس جانے کے بعد ان کو بڑا اپنے حال پر رحم کرنے والا پایا، اپنے سے راضی پایا۔ اور پھر پوچھا حضرت عیسیٰ نے، مادر گرامی یہ بتائیے کہ جب آپ پر نزع کا عالم تھا تو کیا کیفیت تھی، کوئی آپ کو اذیت تو نہیں ہوئی؟ نہیں، سنو میرے بیٹے، ملک الموت نے میرے دونوں شانوں کو پکڑا، دونوں کندھوں کو پکڑا اور میری آنکھوں میں دیکھا اور میری روح کو لے کر چلے گئے، میرے حلق کے اندر بھی موت کی کوئی کڑواہٹ نہیں پہنچی، اور بس اے میرے لال اب تم پر قیامت تک کے لیے سلام۔ آواز رک گئی، حضرت عیسیٰ اکیلے پہاڑ کی بلندیوں سے نیچے اترنے لگے۔ اب کون ہے جس کے لیے پہاڑ پر رہوں گا؟ میری ماں جا چکی، میں اتنا اپنے مجمع سے کہوں گا کہ ہاں یہ عیسیٰ کی آواز تھی، اے ماں آپ پر میرا سلام۔ ایک اور مجھے بیٹا یاد آتا ہے جس نے اپنی ماں کے قریب قبر کے قریب آ کر جواب آواز دی، السلام علیک یا اماں، اے میری ماں آپ پر میرا سلام۔ ماں نے قبر سے آواز دی، علیک السلام یا غریب الام، یا مظلوم الام، یا شہید الام۔ دوستو اور عزیزو، وقت کے اندر گفتگو ختم کرنے کے چند جملے۔ دیکھیے یہاں بیٹا تھا جو ماں کی خدمت کر رہا تھا، عیسیٰ تھے جو اپنی ماں کے لیے جو وعدہ تھا آغوش مادر میں، آغوش مریم میں وعدہ تھا کہ حکم ہے اس کا کہ اپنی ماں کے لیے ہمیشہ خدمت کرنا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، ماں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرنا۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ، یہاں پھر وہی بات ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اپنی والدہ کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرنا، یہ ہے اسلام، یہ ہے قرآن، یہ ہے تعلیمات قرآن۔ یہاں بیٹے نے ماں کی آغوش میں حکم الہی کو سنا اور اس کو نقل کیا اور مرتے دم تک ماں کی خدمت کی۔ ہاں دوستو، بیٹا ماں کی خدمت کا وعدہ کر کے پورا کر رہا ہے۔ مجھے ایک اور ماں یاد آتی ہے جس ماں نے اپنے بیٹے کے لیے کیا منظر دیکھا۔ نانا کی آغوش میں ان کا نواسا ہے، رسول آسمان کی طرف چمکتے ہوئے چاند کو دیکھ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو بہے۔ سیدہ نے پوچھ لیا، بابا یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ جواب دیا، بیٹا میں دیکھ رہا ہوں تمہارا یہ لال تیروں تلواروں سے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ پوچھ لیا، بابا یہ بتائیے کہ یہ واقعہ کب پیش آئے گا؟ جناب مریم کی تمنا کیا تھی ملک الموت سے؟ اتنا وقت دے دے کہ میرا بیٹا آ جائے، نہیں حکم پورا ہوا۔ یہاں ایک ماں کی تمنا کیا ہے؟ بابا یہ واقعہ کب پیش آئے گا؟ بیٹی جب نہ میں نہ تم نہ علی نہ حسن، بابا پھر میرے لال پر روئے گا کون؟ یہ تمنا حضرت معصومہ کی۔ رسول نے جواب دیا، بیٹی اللہ ایک امت کو پیدا کرے گا جس کی عورتیں تبکین نساءہم علی نساء، جس کی عورتیں اس کی عورتوں پر روئیں گی، جس کے مرد اس کے مردوں پر ماتم کریں گے۔
آج وہ وعدہ پورا ہوتا ہے۔ حضرت معصومہ رحمت للعالمین حبیب رب العالمین کی بیٹی تھی، اتنا کہہ سکتی تھی بابا دعا کر دیجیے واقعہ پیش نہ آئے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہاں ماں کی تمنا کیا تھی، یہاں ماں کی تمنا کیا ہے، واقعہ پیش آئے گا انسانیت کی بقا کے لیے، اسلام کی زندگی کے لیے، تو بے شک واقعہ پیش آئے۔ یہ نہیں فرما رہی، عرض نہیں کرتی بابا دعا کر دیجیے واقعہ پیش نہ آئے، نہیں بابا واقعہ کب پیش آئے گا، بس چند جملے، بیٹی جب نہ میں نہ تم نہ علی نہ حسن، میرے لال پر روئے گا کون؟ یہ رونا اس لیے تاکہ دنیا سمجھ لے کہ ہمیشہ مظلوم اور معصوم پر آنسو بہتے ہیں، قیامت تک دنیا سمجھ لے کہ جس بیٹے کے ساتھ قربانی کا معاملہ ہے وہ کیسا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ زینب آئی دنیا میں، پھر سیدہ نے وہی منظر دیکھا، پھر رسول آئے، لاؤ میری بیٹی کو مجھے دیو، سینے سے لگایا، آرام کیا، اٹھے، معصومہ نے دیکھا، پھر رسول کی آنکھوں سے آنسو، بیٹا یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ پوچھ لیا جناب معصومہ نے بابا یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ جواب دیا بیٹی میں دیکھ رہا ہوں تیری یہ بیٹی بڑی مشکلیں مصیبتیں اٹھائے گی۔ آئیے میں اسی بات کو ایک چھوٹے سے واقعے سے تمام کر کے آج کی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ وقت وہ ہے کربلا میں قافلہ آ چکا ہے، کارواں کربلا میں ٹھہرا ہوا ہے، اس وقت میرا اور آپ کا مظلوم امام حسین، گھوڑے سے اترنے کا حکم ہے، خیام نصب کرنے کا حکم ہے کہ اتنے میں کسی نے کہا آپ کی بہن ام کلثوم آپ کو بلا رہی ہیں۔ قریب گئے، بہن کیوں بلایا؟ کہا بھیا یہاں سے جلد نکل چلیے، جیسے ہی آئے ایک زرد خاک اڑ کر میرے سر پر پڑی ہے۔ کسی اور نے بھی کچھ کہا، جواب دیا تو ایک بات سن لیں آپ لوگ بھی، میرے بابا صفین کی جنگ سے واپس ہو رہے تھے، یہیں پر میرے بھائی حسن کی گود میں سر رکھ کر آرام کیا کہ اتنے میں کلمہ زبان پر تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پوچھ لیا میرے بھائی نے بابا یہ کلمہ عبرت زبان پر کیوں؟ جواب دیا ابھی میں نے دیکھا کہ آسمان سے کچھ سفید پیرہن پہنے ہوئے لوگ ریت پر آ رہے ہیں، چاروں طرف ایک لکیر کھینچی گئی، اس میں ہم نے دیکھا خون تازہ جوش مارنے لگا، اس میں تمہارا بھائی حسین یکا و تنہا غلطہ تھا۔ اے بہن یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے بابا نے مجھے خون میں لوٹتے ہوئے دیکھا۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ وقت آیا کہ جب ایک ماں اپنے ان بچوں کے ساتھ کس طرح ہے۔ آخری جملے، زینب نے اپنے بھائی تک پیغام بھیجا ذرا میرے بھیا کو بلا لایا جائے، قریب آئے۔ بہن کیوں بلایا؟ بھیا اس صحرا میں جب سے آئے ہیں ایک بیوی تڑپ تڑپ کر روتی ہے، اس کے رونے کی آواز دل کو ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہے۔ بہن زینب اگر پھر آواز سننا تو ہمیں بلا لینا۔ پھر پیغام پہنچا آپ کی بہن آپ کو بلا رہی ہیں۔ آخری جملے، ایک مرتبہ امام قریب آئے، زینب نے کہا بھیا سن لیجئے، وہ بیوی پھر رو رہی ہے۔ ایک مرتبہ آواز سنی، جواب دیا بہن آپ بھول گئی، یہ ہماری آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہمارے غم میں شریک، دیار بدیار ہماری مصیبتوں میں شریک۔